اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و سامعین محترم، آج ہمارے اس درس کا موضوع ہے دعا۔ قرآن پاک میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس قرآن پاک کی آیت کا شان نزول سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں مختصراً، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ، ایک جماعت جو تھی، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، تو چونکہ وہ اپنے جو خدا تھے ان کو دیکھا کرتے تھے، لات عزات منات، ان جھوٹے خداؤں کے ساتھ ان کا ایک تعلق بن چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ اے پیغمبر خدا، کیا اللہ اسی طرح ہمارے قریب ہے؟ تو اس پر اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب، میرے بندے تجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں ان کے قریب ہوں، تو ان کو بتا عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ بلکہ یہاں تک نہیں، آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، وہ جب بھی مجھ سے مانگیں، وہ جب بھی جھولی پھیلائیں، فلیستجیبوا لی، تو میں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہوں۔ گویا انسان جب اپنے پروردگار سے مانگتا ہے تو اللہ و تبارک تعالیٰ اسے عنایت فرماتا ہے۔ یہاں پر 2 سے 3 چیزیں انتہائی اور طلب ہیں، توجہ طلب بات۔ پہلی یہ ہے کہ انسان کو ایٹیکیٹس آنے چاہیے، لائک ایوری ون نوز دیٹ دا وٹ از دا مینرز آف پرے۔ جس شخص کو دعا کے مینرز، آداب پتہ ہیں، وہ کبھی بھی شخص ناکام نہیں ہوگا، نمبر 1۔ دوسرا، مانگا کس طرح جائے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کیسے کسی سے چیز مانگتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں یار مجھے یہ چیز دے دو، وہ تو آپ کو نہ دے گا، لیکن اگر آپ کا مانگنے کا انداز مخصوص ہوگا تو وہ شخص نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو دے گا، نمبر 2 بات۔ تیسرے نمبر پر کچھ چیزیں، ریزنز ایسی ہوتی ہیں that somebody even cannot give you a single penny because of our behavior۔ کوئی شخص میرے بیہیویئر کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں دیتا، اس میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو میں استعمال کر رہا ہوں یا میں ان کو اپنی زندگی میں پریکٹس کر رہا ہوں، سو دیٹس وائی وہ مجھے نہیں دینا چاہتا، وہ یہ نہیں دے رہا۔ تو یہ ریزنز بھی ہونا ضروری ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ ریزنز کون سی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت، یہ جو دعا ہے یہ مکمل عبادت ہے۔ اگر ہم ان کو صرف محض دعا سمجھ رہے ہیں کہ ہاتھ کھڑے کریں گے، یا ایک رسمی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کر دینا، وہ کہتا ہے جی جی انشاءاللہ ضرور، یا کچھ لوگ تھوڑے سے 2-4 لفظ مزید اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، انشاءاللہ جی اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا۔ یہ ایک رسمی دعا ہے۔ حقیقت میں دعا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا صرف دعا نہیں بلکہ عبادات کا مغز ہے۔ گویا انسان کا دماغ اگر درست ہے تو اس کا سارا جسم درست ہے۔ اگر اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کا سارا جسم پیرالائز ہو جائے گا، وہ سارا کا سارا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں، اسپیشل چائلڈ تو خیر پھر بھی ٹھیک ہوتے ہیں، وہ پڑھ شڑھ لیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہر چیز معاملات، لیکن تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کے۔ لیکن کچھ لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ان بچوں کا دماغ بالکل
کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ان کی پوری باڈی جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتی ہے. دے ایون کین ناٹ ایٹ دیم سیلف، دے ایون کین ناٹ ڈرنک دیم سیلف. وہ خود سے نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ وہ کچھ پی سکتے ہیں. ریزن کیا ہوتی ہے کہ ان کا دماغ جو ہے وہ ذہنی توازن درست نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے ساری کی ساری باڈی جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیتی. ہماری دعا اگر درست ہے اور اس میں وہ جامعت ہے تو ہمارا سارا جسم، ساری عبادات جسم کی مانند درست ہوں گی. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، تمہیں دوں گا. اور یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں ایک بڑی خاص بات وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس میں اللہ نے کسی بھی قسم کے وسیلے کا ذکر نہیں فرمایا. گویا اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے ساتھ براہ راست گفتگو کرے، اس سے دعا طلب کرے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے والدین سے دعا کروائیں، اپنے اساتذہ سے دعا کروائیں، اپنے علماء سے دعا کروائیں، اپنے بزرگان دین سے جو عبادت گزار ہیں ان سے دعا کروائیں، وہ درست ہے، اس میں کسی بھی قسم کی قباحت نہیں ہے. لیکن ایک آپ کا خاص رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ اس کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ سامعین محترم، ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم میں سے موسٹ آف دا پیپل سی ایوری ڈے ان ایوری ڈے on the signal there are some beggars. کچھ بھکاری ہوتے ہیں، مانگنے والے بیگرز ہوتے ہیں. وہ سوال اس طرح کرتے ہیں کہ انسان دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. گویا ہم دینا نہیں چاہتے لیکن اس کے مانگنے کا انداز اس قدر آپ کہہ لیں کہ درد ہوتا ہے اس کی آواز میں، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتا ہے پیسوں سے متعلق. ایون یو ڈونٹ یو ایون نوز دیٹ دس از اے ناٹ نیڈی پرسن. یہ کوئی نیڈی پرسن یا ضرورت مند نہیں ہے. یہ بیگر جو ہے، یہ منگتا، یہ بھکاری، یہ فقیر جو ہے از اے پروفیشنل پرسن، پروفیشنل مین. یہ بالکل ایک اس نے کاروبار بنایا ہوا ہے. یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جس کو سفید پوش ہم کہتے ہیں، یہ وہ شخص نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کے مانگنے کا انداز ایسا ہو جاتا ہے، وہ اپنی آواز میں ایسا درد نکالتا ہے، ہم دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو دعا کا سب سے پہلا جو مینر ہے، جو ادب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کھڑے کریں، ہاتھ اٹھائیں اور اس طرح منگتوں کی طرح، بھکاریوں کی طرح اللہ سے مانگیں. اپنی آواز میں درد لے کر آئیں، اپنے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی چلا دیں، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے مانگے. اللہ و تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا. اب کچھ اوقات کار ہیں. گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بہترین کوئی عمل نہیں ہے کہ انسان ہر وقت توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے دعا کرے. اور اس کی مزید خوبصورت بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جو تمہیں نہ صرف دشمن سے بچائے گی بلکہ تمہاری عمر میں، تمہارے مال میں، تمہاری جان میں بھی برکت فرمائے گی. وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا دعا. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہمارے ہاں دعا کو یقین کریں اتنا توجہ نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں عبادات کی طرف زیادہ توجہ ہے، لیکن دعا ہاتھ اٹھا کے اپنے پروردگار سے طلب کرنا، یہ مینرز ہی نہیں ہے، ہمیں آداب ہی نہیں ہے. اور وہ شخص کہ جس کی رزق میں، گویا اگر کوئی شخص حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، اپنے رزق کے حوالے سے اس کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں کیا نہیں کھا رہا، اس شخص کی دعا قبول نہیں ہے. کہ جس کے رزق میں حرام شامل ہو، وہ شخص جتنی مرضی گڑ گڑا کے دعا کر لے، اس شخص کی دعا قبول تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ حرام نہیں چھوڑے گا. اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا کے کچھ درجات ہیں.
گویا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک درجہ دعا کا یہ ہے کہ انسان نے دعا کی ہے لیکن وہ اس دنیا میں قبول نہیں ہوئی، بلکہ اس کا ثواب آخرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور تیسری اور آخری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے لیکن وہ چیز اسے نہیں ملتی، بلکہ جس میں اس کا نفع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عنایت فرما دیتا ہے، اس کا متبادل نعم البدل جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ و تبارک تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے۔ اور دعا قبول ہونے کے کچھ اوقات کار بھی ہیں، اگرچہ ہم جب مرضی دعا کریں لیکن کچھ اوقات کار ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تو انسان تہجد کی اگر پابندی ہو تو اس سے تو خوبصورت بات نہیں۔ تہجد کا وقت جو ہے وہ تمام عالم سو رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ اٹھیں اور اللہ سے دعا کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، اپنے ہاتھ اٹھائیں، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف عطا فرما، اے میرے پروردگار میرے رزق میں فراوانی عطا فرما، اے میرے پروردگار مجھے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے میری بخشش فرما، اے میرے پروردگار مجھے صراط المستقیم پر قائم رکھ، اے میرے پروردگار مجھے ہدایت پر قائم رکھ۔ یہ دعائیں طلب کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اور دوسرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ گویا ہمارے پاس اب تو خیر یہ مشق نہیں ہوتی، لیکن ہم اگر پاس میں دیکھیں تو ہمارے ایلڈرز جو تھے، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، جو ان کے پیرنٹس ہیں، وہ اذان کے وقت مسجد آتے تھے اور اقامت تک وہیں پر رہتے تھے، دعائیں کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اس کے بعد باجماعت نماز پڑھ کے وہ گھر چلے جاتے تھے۔ تو گویا اذان سے اقامت کا وقت قبولیت کا وقت ہے، جمعے کے بعد کچھ دیر عصر تک کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ گویا یہ وہ اوقات کار ہیں جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک سب سے خوبصورت حدیث مبارکہ کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو سجدوں کے درمیان کہ مجھے اللہ و تبارک تعالیٰ نے، مسلم، ترمذی اور دیگر کتب میں حدیث موجود ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجود میں، سجدوں میں اور رکوع میں مجھے قرآن پاک پڑھنے سے منع فرمایا، لہذا تم دعا کرو اس میں۔ اب اس میں دعا کیا ہے؟ میں صرف دو سجدوں کے درمیان کی دعا آپ سے عرض کرتا ہوں، باقی دعائیں بہت ہیں، آپ ان کو پڑھیں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پر ایک میرا باقاعدہ لیکچر بھی ہے، رکوع اور سجود میں دعائیں پڑھنے کا طریقہ یا اس طرح کا اس کا موضوع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، یہ گویا ہم پڑھیں گے، اے میرے پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم دائم رکھ، اے میرے پروردگار ہمیں رزق میں فراوانی عطا فرما، اے میرے پروردگار ہم پر رحم فرما۔ یہ ایسی خوبصورت دعا ہے ہر دو سجدوں کے درمیان، گویا آپ نے ایک سجدہ کیا، دوسرے سجدے سے جانے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں۔ الحمدللہ میں خود پڑھتا ہوں اور میں اپنے طلباء کو بھی یہ جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ پڑھا کریں۔ And the last thing, that every person should be respect his imam or respect his ulama, especially for Muslims۔ ہمارے مسلمان نوجوانوں میں یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم علماء کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی، ہم نے اپنے ائمہ کرام کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ ایک میں بہت ہی خوبصورت واقعہ روایت میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بخاری شریف کی 755 حدیث ہے، اس کو آپ نکال کے پڑھیے گا لازمی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چوٹی کے صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تو سعد کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ گویا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سعد جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دی ہے۔ تو حضرت سعد جو ہیں وہ کوفہ کے گورنر بھی تھے اور آپ وہاں پر امام بھی تھے اور آپ خطیب بھی تھے، اور پہلے تو خیر ہوتا ہی ایسے تھا، گورنر ہی خطبہ دیتا تھا، گورنر ہی نماز وغیرہ پڑھاتا تھا۔ آج کے ہمارے جو گورنر حضرات ہیں ان کو تو پڑھنی سیدھی کل واللہ نہیں آتی، تو خیر ان کی ہم کیا بات کریں۔ تو حضرت سعد کے بارے میں ایک شخص نے شکایت کی حضرت عمر کو
کہ یہ شخص جو ہے وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. اب وہ شخص شریر تھا، شرارتی تھا. ہمارے مساجد میں بھی کمیٹی کے حضرات ہوتے ہیں، ان میں ایک آدھا ایسا فتنہ ہوتا ہے جو صرف امام کی مخبری ہی کر رہا ہوتا ہے. میں چونکہ خود جمعہ پڑھاتا ہوں تو میں اس پروسیجر سے بڑے اچھے سے گزرتا ہوں، مجھے اس چیز کا اچھا خاصا علم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عمار کو وہاں پر بھیج دیا، ان کی جگہ تعینات کر دیا اور ان کو واپس بلا لیا اور ان سے ایکسپلینیشن کال کی کہ آپ مجھے یہ سارا واقعہ بتائیں کیا معاملہ ہے. حضرت سعد نے بیان کیا کہ میں تو ویسے نماز پڑھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹاٹ کیا، ہمیں ٹیچ کیا. تو حضرت عمر نے کہا بتائیں کیسے؟ فرمایا کہ عشاء کی 2 رکعتوں میں اونچی باواز قرات کرنی ہے اور 2 میں جو ہے وہ مخفی قرات کرنی ہے. آپ نے فرمایا بالکل درست ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک ٹیم کو تشکیل دیا، جس طرح آپ یوں کہہ لیں کہ انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور آپ نے فرمایا جہاں جائیں وہاں پر جا کے کوفہ میں مختلف مساجد اور دیگر جو جگہیں تھیں لوگوں سے پوچھ تاچھ کریں سعد کے بارے میں. جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ بہت خوبصورت پڑھاتے ہیں، ہمیں دین کا علم سکھاتے ہیں. لوگوں کی اچھی رائے آئی. اب وہاں پر ایک پنچایت رکھ لی گئی، ایک مطلب آپ سمجھ لیں کہ عدالت لگا لی گئی. حضرت سعد بھی وہاں پر موجود تھے. تو وہ شخص جو تھا سب نے آپ کے حق میں گواہی دی، لیکن اس شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سعد جو ہیں یہ نماز درست نہیں پڑھاتے. تو حضرت سعد نے وہاں پر ہاتھ اٹھائے اور کہا مورے مولا، یہ شخص صرف اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اٹھا ہے اور یہ کاذب ہے، یہ لائر پرسن، یہ جھوٹا انسان ہے، جھوٹا آدمی ہے، یہ کذاب ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ پر. یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس شخص کو اتنی لمبی عمر دے، اتنی لمبی عمر دے کہ یہ ضعیف العمر ہو جائے. نمبر 2، اے میرے پروردگار اس شخص کو اتنا مفلس کر دے، اتنا محتاج کر دے کہ مفلسی کی اخیر ہو جائے. اور آخر میں آپ نے فرمایا میرے مولا اس کو فتنے میں مبتلا فرما. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ دعا کرنا تھا کہ وہ شخص کے بارے میں عبد المالک فرماتے ہیں، جو یہ مروی ہیں، جو روایت کر رہے ہیں، راوی ہیں جو، وہ فرماتے ہیں وہ شخص اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کی یہ جو جگہیں ہیں بال یہاں تک آگے سفید ہو گئے اور اس کے یہ اچھے خاصے بھاری ہو گئے. اور اس بڑھاپے میں وہ اتنا مفلس ہو گیا، اتنا مفلس ہو گیا کہ وہ مانگنے تک آ گیا، کہ لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دی اس نے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ اس بڑھاپے میں چوک میں کھڑا ہو کے نوجوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا. یہ اتنا بڑا فتنے میں مبتلا ہوا. اور یہ ایک امام کی بد دعا تھی اپنے مقتدی کو. تو سامعین محترم، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کم سے کم 2 سے 3 چیزیں ایڈ کر لیں. نمبر 1، دعا کو اسپیشل عبادت کے طور پر اس کو پرے کریں، پریکٹس کریں. Everyone should follow the instruction what I'm giving. First of all, you have to follow that the pray is a complete pray. It's not just like آپ نے ہاتھ اٹھائے یا اللہ بس یہ ایک روایتی دعا ہوتی ہے، ہم نے 4-5 الفاظ رٹے ہوتے ہیں بس. نہیں، اس کو مکمل پرے سمجھیں، ایک عبادت سمجھیں، اس طرح اس کو پرفارم کریں. سیکنڈ تھنگ، you have to, even you should be respect your imam, respect your علماء. اپنے علماء کی عزت کریں، اپنے ائمہ کرام کی عزت کریں. اگر آپ ان کو کچھ دے نہیں سکتے نا تو کم سے کم آپ کو ان پر چرب زبانی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. لہذا کوشش کریں کہ اپنے ائمہ کرام کی عزت کریں اور دعا کو مکمل عبادت کی طرح آپ پرفارم کریں. امید ہے کہ آج کا ہمارا جو مختصر سا یہ بیان تھا آپ کو پسند آیا ہوگا. بالخصوص میں اپنے تہہ دل سے یہ دعا گو ہوں کہ میرے جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی میرے طلباء ہیں، اللہ و تبارک تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کی جان میں، ان کے علم میں اور ان کی ہر اس کوشش میں برکت عطا فرمائے
کہ جو نہ صرف دین اسلام بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے وہ کریں، اپنے اساتذہ کے لیے کریں، اور اپنے مذہبی لوگوں کے لیڈرز کے لیے جو وہ کرتے ہیں، ان کے لیے ان تمام کوششوں میں اللہ و تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص جو میری سب سے پسندیدہ دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے منہ پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ دعا ہو۔ اللہ و تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔